دوسرا عزم جس کو روزہ رکھوانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا پورا کا پورا روزہ برباد ہو جاتا ہے، دل ہے۔ دل انسانی جسم کے تمام اعضاء کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر دل روزہ رکھتا ہے تو یقین جانیے پورے اعضاء روزہ رکھتے ہیں۔ اگر دل نے روزہ نہیں رکھا تو انسان کا کوئی جسم کا کوئی عضو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور مومن کے دل کا روزہ یہ ہے کہ مومن تباہ کن شرکیات، غلط عقیدے، برے وسوسوں خیالات، گندی نیت اور خطرناک اعمال سے اپنے دل کو بچا لے، اپنی نیت کو بچا لے۔ مومن کے دل کا روزہ یہ ہے کہ مومن تکبر نہیں کرتا، کیونکہ مومن کو تواضع، انکساری اور حسن اخلاق مکمل کرتا ہے۔ مومن کے دل کا روزہ یہ ہے کہ مومن حسد نہیں کرتا، کیونکہ حسد اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ مومن کے دل کا روزہ یہ ہے کہ مومن بغض نہیں کرتا، کیونکہ بغض ایمان کو مونڈ دیتی ہے۔ مومن کے دل کا روزہ یہ ہے کہ مومن چغل خوری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا۔ مومن برے تفکیرات، برے خیالات سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ یہ مومن کے دل کا روزہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو روزہ نہیں رکھوایا، ہمارا دل روزہ نہ رکھ سکا، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے حسد رہا، دوسروں کے لیے بغض رہا، دوسرے کے لیے کینہ رہا، ہمارے دل میں تکبر رہا، ہمارے دل میں خود پسندی رہی، ہمارے دل میں ریا رہا، تو یقین جانیے ہمارا روزے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل نے روزہ نہیں رکھا۔ ہم اگر اپنے رشتہ داروں سے حسد کرنے والے، اپنے رشتہ داروں سے بغض کرنے والے، اپنے رشتہ داروں سے نفرت کرنے والے ہیں، اس نفرت کی آگ میں، اس حسد اور بغض کی آگ میں ہم ان لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے، ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے، یقین جانیے ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہونے والا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ دل کے روزے کا معاملہ ہے میرے بھائیو۔ آنکھوں کا روزہ، انسان کے جسم کا تیسرا حصہ آنکھ، اس کا روزہ، یقین جانیے آنکھوں کا روزہ محض رمضان تک محدود نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ سے روزہ کی تعریف پوچھتے تو کیا کہیے گا؟ روزے کی تعریف الامساک، رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اور آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم گندی چیزوں کو دیکھنے، فلم بینی کرنے، یا گندے ڈراموں کو دیکھنے، یا ہر وہ حرام چیز جس کے دیکھنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید نازل فرمائی ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھنے سے ہم باز آ جائیں۔ اب کہیں گے کہ فجر سے لے کر مغرب تک تو نہیں دیکھتے ٹی وی وغیرہ، ڈرامہ وغیرہ، مووی وغیرہ، رات میں دیکھ لیتے ہیں۔ رات میں ایک عدد ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، ایک عدد مووی دیکھ لیتے ہیں، کیا ہی ہو جائے گا۔ پھر میں کہوں گا کہ رات میں رمضان کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے اور آپ کو فکر کرنی ہے اس بات کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہیں یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، مطلب صرف محرمات کو دیکھنے سے نہیں، غیر محرموں کو دیکھنے سے نہیں، صرف غیر محرموں کو دیکھنے سے نظر نیچے رکھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھنا، پھر چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے وہ ویب سیریز ہو، کچھ بھی ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں اور بہنوں حرام چیزوں میں آتی ہیں، جس کا دیکھنا عام دنوں میں بھی حرام ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں بدرجہ اولیٰ حرام ہے۔ صرف مردوں پر یہ چیز عائد نہیں ہوتی، عورتوں پر بھی یہ چیز عائد ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی کہیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، حرام چیزوں کے دیکھنے سے اپنی نظروں کو بچائیں، کیونکہ جس قدر مردوں سے سوال ہوگا اتنا ہی سوال اللہ رب العالمین کے ہاں عورتوں سے بھی ہونے والا ہے میرے بھائی۔ کان کا روزہ، چوتھا عزم کان کا روزہ۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، یوتھ کی بات کر رہا ہوں، روزہ رکھ لیا،
سحری کیا، نماز پڑھے نہیں پڑھے وہ بات کی بات ہے، کان میں ہیڈ فون لگایا، گانا چلایا، سو گئے۔ یہ عادت ہو چکی ہے، اکثر نوجوانوں کا یہی حال ہے کہ وہ رات میں، یا آپ کہہ لیں سحری کے بعد اگر وہ رمضان میں سوتے ہیں یا عام دنوں میں رات میں جب وہ سونے جاتے ہیں تو کان میں ہیڈ فون لگایا، گانا بجایا، کیونکہ قرآن تو سن نہیں سکتے، شیطان سننے نہیں دے گا، تقریر سننے نہیں دے گا، کیونکہ تقریر جہاں سنیں گے 3 منٹ میں نیند آ جائے گی، تو بچا کیا؟ گانا چلایا اور اس کے بعد آنکھ بند کر لیا۔ کب نیند آ گئی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اب اگر ذرا آپ تصور کریں، میں ابھی آیت اور دلیل آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا، آپ تصور کریں آپ کان میں ہیڈ فون لگا کر کے سوئے اور اللہ کی مرضی سے آپ اسی حالت میں مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس حال میں کہ ہیڈ فون میں گانا بج رہا ہے، کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، لڑکیوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہیڈ فون لگایا، کان میں گانا بج رہا ہے، سو گئے، خواب غفلت میں سو رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، صبح اٹھ رہے ہیں تو کبھی ہیڈ فون کا تار ہمارے گردن میں لپٹایا ہوا ہے، کبھی پیر میں لپٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں لپٹایا ہوا ہے، جسم کے کسی حصوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اگر اسی حالت میں آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ کیا کیجیے گا؟ کیا اس سے غلیظ ترین موت، اس سے بیکار موت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو موت اس حالت میں آئی کہ آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے تھے، آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے روگردانی کر رہے تھے؟ میرے بھائیوں نہیں، اس سے گھٹیا ترین موت اور نہیں ہو سکتی۔ دلیل سنیے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین بروز قیامت ان سے سوال کرے گا۔ ہم جواب نہیں دیں گے، ہم جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے منہ پہ تالا لگا دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے منہ کو بند کر دے گا۔ یہ کان گواہی دیں گے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں یہ کانوں سے گانا سنا کرتا تھا، یہ موسیقی سنا کرتا تھا، کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ رمضان کے مہینے میں عام دنوں میں یہ تیری نافرمانی کیا کرتا تھا، حرام کردہ چیزوں کو دیکھا کرتا تھا۔ دل گواہی دے گا کہ اللہ رمضان یا عام دنوں کے حالتوں میں یہ دل، اپنے دلوں کے ذریعہ یہ انسان غلط تصورات، غلط چیزوں کا خیال کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی، رمضان کے روزے کو بچانا آسان کام نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کے تعلق سے جو اللہ نے کہا کہ الصیام لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس پر اجر دوں گا، اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں کہا، بہت ساری قربانیاں ہیں اس کے لیے۔ سب سے بڑی قربانی ہے اپنے خواہشات کو مار دینا، ختم کر دینا۔ 5ویں چیز ہے پیٹ کا روزہ۔ اب کہیں گے پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے بھائی، جب صبح سے لے کے شام تک کچھ کھائے نہیں تو اس سے زیادہ اور کیا روزہ رکھ لیں گے بھائی پیٹ کا؟ میرے بھائیوں، پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ ہم حرام خوری سے بچ جائیں، ہمارا جو سحری ہو وہ سحری حلال رزق سے ہو، ہمارا جو افطار ہو وہ حلال رزق سے ہو، ہم رات کا جو کھانا کھائیں وہ حلال رزق کھائیں۔ اگر ہم نے سحری حرام رزق سے کیا، ہم نے افطار حرام رزق سے کیا، ہم نے رات کا کھانا حرام رزق سے کھایا، تو میرے بھائیوں جو شخص حرام کھانے والا ہوتا ہے، جو شخص حرام پہننے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا تک قبول نہیں کرتا۔ یہ تو پھر بھی روزہ ہے میرے بھائیوں، دعا قبول نہیں ہوتی اس کی، اور یہاں تو روزے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے لوگوں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزقوں کو کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ تمہارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو حرام ہوں گی، ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو حلال ہوں گی۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کس چیز کو چنتے ہو، کس چیز کا انتخاب کرتے ہو۔ اگر مومن ہو، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو حرام خوری سے بچ جاؤ، سود خوری سے بچ جاؤ، اپنے پیٹ کو بچا لو، اپنے جسم کو بچا لو، کیونکہ جب تک تمہارے جسم پر حرام کا کپڑا ہے، جب تک تمہارے پیٹ میں حرام خوری کا رزق ہے میرے بھائیوں، تب تک اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو جب دعا قبول نہیں ہوگی تو ہمارا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے روزے کو مقبول بنانے کے لیے، اپنے روزے کو کارآمد بنانے کے لیے ہمیں ان 5 اعضاء کو روزے سے رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان 5 اعضاء کو روزے سے نہیں رکھا تو ہمارا روزہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہم بروز قیامت بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمارا نامہ اعمال پیش کرے گا، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں روزے کے نام پر ثواب نہیں لکھا ہوگا،
قیام اللیل کے نام پر ثواب نہیں لکھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم قیام اللیل میں آئے، ہمارے اوپر حرام کا کپڑا تھا. ہم قیام اللیل پڑھنے آئے، ہمارے پیٹ میں حرام کا کھانا تھا، حرام رزق تھا. تو کیسے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزے کو قبول کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے درمیان ایک بیداری کی مہم چلانے کی توفیق عنایت فرما. میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ گزر چکے ہیں اور آگے پتہ نہیں کتنے لوگ گزرنے والے ہیں. ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اگلا رمضان، اگلا روزہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا. اسی لیے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اس رمضان کو آخری رمضان تصور کرے، اس 30 دن کو وہ آخری 30 دن تصور کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال میں جتنا چاہے اتنا نامہ اعمال میں ثواب کا کام جمع کر لے، ثواب کے اعمال کو جمع کر لے. کیونکہ کل کوئی نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. اس چیز کو غنیمت جانیں، کیونکہ مومن ہر وقت کو غنیمت جانتا ہے، اور وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.